بس ٹھیک میرے کو بتا کہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چاہوں گا تیرا بشانہ والا ہو رب شانہ والا ہو رب شانہ والا شانہ والا تیرا بشانہ والا پر جن سانو ہو رب دسیا سونا کملی والا تے جن سانو ہو رب دسیا سونا کملی والا تے دکھیاں دا طبیب آیا ہو دکھیاں دا طبیب آیا ہو دکھیاں دا طبیب آیا تے دکھیاں دا طبیب آیا تے ہر پاسے ہو جشن ہوئے جدو رب دا حبیب آیا تے ہر پاسے ہو جشن ہوئے جدو رب دا حبیب آیا مل کے پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبت سے پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور کہاں وہ ہے
ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کو بڑی ندامت ہے تیرا پتا ہے گلے میں جو لوگ جانتے ہیں مگر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں سیاہ کار ہوا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے میں بے وقار میں بے وقار تھا میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے آقا بلند تر صلوات کربلا میرا وطن کربلا میرا وطن پاک وطن کربلا میرا وطن کربلا میرا وطن کربلا تیرے ہی ذروں میں ہے جنت میری کربلا تیرے ہی ذروں میں ہے جنت میری تیرے صدقے سے جہاں میں ہے عزت میری کربلا قسمت میری مجھ کو مل جائے تیرے شہر کا انمول کفن کربلا میرا وطن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں بھی میسم کی طرح دار پہ چڑھ جاؤں گا میں علی والا ہوں میں موت سے لڑ جاؤں گا موت کو مار کے دنیا میں ابھر جاؤں گا رک نہیں سکتی عزاداری تو کر لاکھ جتن کربلا میرا وطن کربلا میرا وطن اور موتیانی ہے تو ایک روز چلی آئے گی جان فانی ہے تو ایک روز بچھڑ جائے گی تیری حرمت میں اگر موت مجھے آ
کہ معراج پہ ہے میرا بدن، کربلا میرا وطن، کربلا میرا وطن، پاک وطن، پاک وطن، کربلا میرا وطن، کربلا میرا وطن۔ فقیروں کو بھی کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کو بھی کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کو بھی کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کو بھی کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے۔ اور بہت ہی قابل غور شعر، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے علی کے در پہ جا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد، بلندتر صلوات، محمد و آل محمد۔ ادھر رخصت کیا سب نے، ادھر آئے علی لینے، ادھر رخصت کیا سب نے، ادھر آئے علی لینے، جہاں سب رو رہے تھے اب وہاں محفل سجا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، علی والوں کے ناموں میں رضا ایسا سما باندھا، علی والوں کے ناموں میں رضا ایسا سما باندھا، کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے۔ صلوات بلال پر جو بلند آواز سے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے،
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نام، خدا کے دی کا نام، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ معیار داشت نینوا الٹ لے فوج اشکیا، بڑا جو شاہ کربلا اٹھا کے دے گلا فتح، لگی جو سر اتارنے، کہا یہ ذوالفقار نے غضب کا سورما حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے۔ اور شہید گئے بلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل وہ بد نظر اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے دشمن ازا، ارے دشمن ازا، لحد میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ پیچھے نہ لے کے رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، جب جاتا ہے حیدری، بھائی محمد بلانتار صلوات۔ ہنا جن سلام زیادہ بڑا وہ تب پتہ چھوٹے چھوٹے ہنا اے کربلا کے شہیدوں، حسین کے پیارو، تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ اے کربلا کے شہیدوں، مولا حسین ذوالجلال فرماتے تو ہی تو ہے وہ خدا جس قسم کھاتا ہے، تیرے ہی جل کا آیتی میں ذکر آتا ہے۔ میں کیا کہوں کہ تو نے مرتبہ ہے کیا پائے، حجاب اللہ کی چادر میں تو نے جو پائے۔
کربلا کے شہیدوں حسین کے پیاروں تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے اے کربلا کے شہیدوں مولا حسین ہے میں دوبارہ 71 شہداء کو مخاطب کر کے فرماتے نے بجھے چراغ میں تم نے خدا کو دیکھ لیا کرم کی آنکھ سے تم کو کسا نے دیکھ لیا تمہارا خون بہا کے حسین کے پیاروں تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے اے کربلا کے شہیدوں مولا حسین جو جنان مخاطب کر کے فرماتے ہیں تیری شبیہ کو عزادار جب سجائیں گے پھر عیش والے اسے دیکھنے کو آئیں گے کوئی جو فرش عزا پر ہمیں بلائے گا ہم رہیں گے سامنے تو آئے گا تجھے وفا کی وفائیں سلام کہتی ہیں اے کربلا کے شہیدوں حسین کے پیاروں تمہیں بطول کی ماں بھی سلام کہتی ہے اے کربلا کے شہیدوں رامو بھی پھیری ادھے تک ادھے لائف یا رسول اللہ کی تو گرے چلا پھر آ جائیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا ابی القاسم محمد صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام الدین.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض صلوات والسلام سيدنا اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس خالق کے حقیقی کی تسبیح کرتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو اپنے خالق کی تسبیح نہ کرے، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے. اور سورہ مبارکہ حج میں اللہ فرماتا ہے علم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدوائب وكثير من الناس وكثير علیہ حق العذاب. سورہ مبارکہ حج میں خداوند قدوس فرماتا ہے کیا تم نے نہ دیکھا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. والشمس سورج بھی اسے سجدہ کرتا ہے، والقمر چاند بھی اسے سجدہ کرتا ہے، والنجوم ستارے بھی اسے سجدہ کرتے ہیں، والجبال پہاڑ بھی اسے سجدہ کرتے ہیں، والشجر درخت بھی اسے سجدہ کرتے ہیں، والدوائب اور چوپائے بھی اسے سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ڈھیر سارے لوگ بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور کثیر ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے اور عذاب ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے. ہر چیز اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے. اور پھر سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرے لیکن تجھے اس کی تسبیح کا، اس کے سجدے کا شعور نہیں ہے. ہر چیز اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرنا. پہلے بھی میں جملہ بیان کر چکا ہوں، شاید آپ نے سنا کہ سامنے آ گیا تو بیان کر دو. اللہ نے ایک چیز بنائی ہے نجس وغیرہ جسے کتا کہتا ہے، یہ سب سے زیادہ نجس ہے. یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اور تسبیح کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل الکلب ولا خنزیرا. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے کتا تو بنایا، خنزیر نہیں بنایا. خنزیر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل الخنزیر ولا منافقا. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے خنزیر تو بنایا، منکر علی نہیں بنایا. ہر چیز اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے. قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے، سب سے چھوٹی مخلوق اللہ کی چیونٹی، یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے. آپ نے وہ سارا واقعہ سنا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں جو آپ نے سنی ہوئی نہ ہو. جب جناب سلیمان کا لشکر آیا، تخت آیا، تو چیونٹیوں کے سردار نے چیونٹیوں سے کہا اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالے. اب 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب سلیمان کا تخت تھا. اللہ کا نمائندہ تھا، اللہ کے نبی تھے. 3 کلومیٹر کے فاصلے پر چیونٹی کی آواز اور پھر اپنے
اپنے وزیر کو بھیجا، جاؤ اس چیونٹی کو پکڑ کے لا۔ جب وہ چیونٹی وزیر پکڑنے کے لیے آیا تو ظاہر ساری چیونٹیاں ایک جیسی تھی، رنگ بھی ایک تھا، وزن بھی ایک تھا، شکل و صورت بھی ایک تھی، لیکن وزیر کو اشتباہ نہ ہوا، اسی چیونٹی کو پکڑا، پتہ چلا جو نبی کا وزیر ہوتا ہے، جو نبی کا وزیر ہوتا ہے، اس کا علم ویسا ہی ہوتا ہے جیسے نبی کا ہوتا ہے۔ اس چیونٹی کو پکڑا اور پکڑ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ چیونٹی آئی، اس طرح ہاتھ پھیرا، چیونٹی سے پوچھا، اے چیونٹی تو نے یہ کس طرح کہہ دیا کہ سلیمان کا لشکر باقی چیونٹیوں کو روند ڈالے گا؟ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا نبی کسی مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا۔ اب چیونٹیوں کے سردار نے کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اصل میں بات یہ تھی کہ آپ کائنات کے سردار ہیں، آپ کی سرداری، آپ کا لشکر، میں چاہ رہی تھی کہ ہماری عبادت کا وقت تھا، اگر وہ آپ کے لشکر کو دیکھتی ہو سکتا ہے ہماری عبادت قضا ہو جائے، تو میں نے تو اس لیے کیا۔ کیا مطلب نکلا کہ یہ جو چیونٹی ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت، یہ بھی سجدہ کرتی ہے، عبادت کا وقت۔ اور پھر عجیب سوال و جواب ہوئے جناب سلیمان کے اور چیونٹی کے درمیان۔ ہے چیونٹی تو بڑی اچھی باتیں کرتی ہے، مجھے یہ بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ چیونٹی چوک۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا، مجھے بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ چیونٹی چوک۔ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر میں کہوں کہ آپ افضل ہیں اس میں آپ کی فضیلت نہیں ہے، لوگ کہیں گے جناب سلیمان ایک چیونٹی سے افضل ہے، یہ کوئی فضیلت تو نہ ہوئی کہ سلیمان پیغمبر چیونٹی سے افضل ہے، یہ کوئی فضیلت تو نہ ہوئی۔ جب یہ کہا پھر چیونٹی نے اور بات ہے، سلیمان نے کہا کچھ تو کہو۔ کہا مجھے بتائیں آپ کہاں موجود ہیں؟ میں جی تخت پہ ہوں۔ تخت کہاں ہے؟ تخت ہوا میں ہے۔ پھر چیونٹی نے کہا میں کہاں پہ ہوں؟ کہا آپ میرے ہاتھ پہ، آپ کیا ہے؟ اللہ کے نبی۔ تو چیونٹی نے کہا خود ہی فیصلہ کر لیں، آپ کو اٹھانے والی ہوا ہے اور مجھے اٹھانے والا اللہ کا نبی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ چیونٹی بھی آ جائے تو اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے، اس کا وقار ہی الگ ہوتا ہے، اس کا رتبہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اور اگر نبیوں کے سردار کے ہاتھ پر حسین علیہ السلام آ گئے تو پھر حسین کا رتبہ کیا ہو؟ میری طبیعت تھوڑی سی تو یہ چیونٹی سے بات مقصد کیا نکلا کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ یہاں پہ مجھے اور بات یاد آئی، اسی طرح جس طرح جناب سلیمان وادی النمل میں گئے، قرآنی بات ہے، ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام وادی النمل میں، یہاں پہ چیونٹیوں کا صحرا تھا اور چیونٹیاں موجود، اور آپ کے ساتھ دو روایتیں ہیں، جناب سلیمان تھے یا جناب عمار یاسر، سلیمان ہو یا عمار یاسر کوئی فرق نہیں، اللہ کے جو نبی ہے ان کا نام ہے سلیمان، ٹھیک ہے، اور جو رسول اللہ کے صحابی ہیں ان کا نام ہے سلیمان، سلمان ٹھیک نہیں، سلیمان، جناب سلیمان تھے یا جناب عمار یاسر؟
تو کسی کا بھی نام لے کے واقعہ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ دونوں نام موجود ہے روایات۔ تو جناب ہمارے یاسر جب چیونٹیوں کے اس صحرا سے گزرے تو اللہ کی حمد کی اور کہا حمد ہے اس پروردگار کی جو اللہ ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ مولا نے جب یہ جملہ سنا، مولا نے فرمایا ہمارے یاسر اس طرح حمد نہ کر، اگر اللہ کی حمد کرنی ہے تو اس طرح حمد ہے اس پروردگار کی جو ان چیونٹیوں کا خالق ہے۔ کہا اللہ کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جو ان کی تعداد جانتی ہے؟ مولا متقیان فرماتے ہیں تو میں نے قرآن میں پڑھا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے، اور وہ امام مبین میں ہوں، ان کی تعداد بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں، اور میں علی یہ بھی جانتا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہے اور انہوں نے کہاں جانا ہے۔ اور پھر یہاں پہ جناب ہمارے یاسر سے مولا متقیان علیہ السلام نے کہا اے ہمارے یاسر، کیا چیونٹیوں کے سردار کی بات سننا چاہتے ہو؟ کہا سننا چاہتا ہوں۔ اس طرح مولا نے ہمارے یاسر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں اتنی بینائی اور پھر کانوں میں اتنی سنائی آ گئی، وہ چیونٹی دیکھ بھی سکتے تھے اور اس کی آواز بھی سن سکتے تھے۔ وہی چیونٹی جو جناب سلیمان کے دور میں کہہ رہی تھی اپنی بلو میں داخل ہو جاؤ، کہیں تمہاری عبادت رہا نہ ہو جائے، کہیں عبادت قضا نہ ہو جائے، وہی چیونٹی بلو میں جو چیونٹیاں تھیں انہیں آواز دے کے کہہ رہی تھی اپنی بلو سے باہر آ جاؤ، وہ آ گیا، وہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو ہر چیز اس خالق کی تسبیح کرتا ہے۔ ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں، انسان کے لیے اختیار ہے، چاہے تو تسبیح کرے چاہے تو نہ کرے، باقی جتنی بھی مخلوق ہے اس کی بارگاہ میں تسبیح کرے۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ جو ہم مجلس سے عذاب برپا کرتے ہیں، میں نے شیخ پورا میں ایک مجلس پڑھی، انہوں نے مجھے موضوع دیا کہ یہ جو ہم مجلس برپا کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو وہاں پہ میں نے بیان کیا، دو چار باتیں سن لی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو ہم مجلس برپا کرتے ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی عبادت ہے۔ ہم یا علی کریں تو یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، ہم صلوات پڑھیں تو یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، ہم سبحان اللہ کہیں تو یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، ہم یا علی نعرہ لگائیں تو یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ یہی کرتے ہیں، اور اگر گریہ کریں تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور کس طرح آپ نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے، ذکر میرا ذکر علی کا ذکر، ذکر علی الذکر وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادت۔ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اب یہ منطق میں شکل اول بنتی ہے۔ شکل اول یہ ہوتی ہے، ایک صغرا ہوتا ہے پہلا جملہ، پھر کبرا ہوتا ہے دوسرا جملہ، اور دو جملوں کے درمیان جس جملے کا تکرار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حد اوسط۔ وہ گر جائے تو نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ذکر علی ذکر، ذکری یہ جملہ یعنی تکرار ہے، ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ ذکری گرا دے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ذکر علی ذکر اللہ، علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔
علی کا ذکر کرتے ہیں یا علی کہتے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر ہے اور اپنی طرف سے نہیں کہتے. اور فقط یہاں نہیں جنت میں بھی یا علی ہوتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت میں ایک سونے کی تختی ہے, اس پر یاقوت کا حلقہ ہے اور پھر وہ یاقوت کا حلقہ سونے کی تختی پر لگتا ہے. اس سے جو صدا آتی ہے وہ یہی ہے یا علی یا علی یا علی. یہ یا علی بھی اللہ کی عبادت ہے. جو صلوات پڑھتے ہیں بہت بڑی عبادت ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ موجود تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. شہد کی مکھی آئی اور اللہ کے نبی اور علی کا طواف کرنا شروع کر دیا. اس طرح طواف کر رہی تھی جس طرح کعبہ کا حاجی طواف کرتا ہے. رسول اللہ نے کہا ہے علی آپ جانتے ہیں یہ شہد کی مکھی ہمیں کیا کہنا چاہتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر آپ فرمائیں گے تو بہتر ہو, آپ ہی فرما دیں. کہا یہ شہد کی مکھی ہمیں شہد کھانے کی دعوت دے رہی ہے. کہا ہم قبول کرتے ہیں. یہ کہہ رہی ہے فلاں مقام پہ اچھی شہد موجود ہے, اللہ کا نبی بھی کھائے اور نبی کا وصی بھی کھائے. جب شہد ملی رسول اللہ نے بھی کھائی, علی نے بھی کھائی. کھانے کے بعد رسول اللہ نے اس مکھی کو دعا دینے کے بعد کہا اے مکھی یہ اتنی میٹھی شہد بنتی کس طرح ہے؟ یہ جو اتنی میٹھی شہد ہے یہ اتنی میٹھی شہد کس طرح بنتی ہے؟ تو اس وقت وہ مکھی کہتی ہے یا رسول اللہ یہ بھی آپ کے ذکر کی وجہ سے ہے. کہا کس طرح؟ کہا میں کڑوے پھولوں سے کڑوے پتوں سے پھولوں سے رس لیتی ہوں. رس لینے کے بعد اللہ کی طرف سے مجھ پہ وحی ہوتی ہے اور وحی یہ ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ محمد والے محمد پہ صلوات پڑھ. پہلے کڑوا ہوتا ہے رس, جب 3 مرتبہ میں آپ کا ذکر کرتی ہوں, آپ پہ صلوات پڑھتی ہوں تو یہ میٹھی شہد میں بدل جاتا ہے. صلوات بہت بڑی عبادت ہے. یہ کڑوے پر کو میٹھی شہد بنا دیتا ہے. بس میں ختم کرنے لگا چونکہ قبلہ صاحب آ گئے, میں آپ کو زیادہ سے بتنا دوں. یہ بہت بڑا ذکر ہے. یہ جو عزاداری ہے, یہ جو ذکر محمد والے محمد ہے, یہ بہت بڑا ذکر ہے. اور میں کہا کرتا ہوں یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں نا, یہ فرش اعضا نہیں ہے, یہ عرش اعضا ہے. عرش اعضا ہے. چونکہ دنیا میں ڈھیر ساری محفلیں لگتی ہیں اور ان محفلوں کے لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے ہیں ان محفلوں میں شامل ہوتے ہیں, شامل ہو کے جاتے ہیں, گناہگار بن جاتے ہیں. دنیا میں محفلیں لگتی ہیں لوگوں کو گناہگار بنانے کے لیے, لیکن یہ مجلس والی جو محفل لگتی ہے اس میں ہور آتے ہیں, گناہگار آتا ہے تو ہور بن کے چلا جاتا ہے. یزید کے دربار میں بی بی زینب نے کہا تھا, اور یہ دعا ہے بی بی زینب نے کہا تھا یزید جتنا چاہے زور لگا لے, تیرے زور لگانے کے باوجود بھی نہ تو اللہ کے دین کو مٹا سکتا ہے, نہ ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا ہے. ہمارا ذکر قیامت تک کے لیے باقی رہے گا, اور ہم تو بنے اسی ذکر کے لیے ہیں, ہم تو بنے اسی ذکر کے لیے ہیں. ہمارا مقصد ذکر محمد والے محمد ہے. ہماری ہر سانس محمد والے محمد کے ذکر کے لیے ہے, اور یہ سانسیں امانت ہے محمد والے محمد کے ذکر کے لیے. چھٹے امام سے کسی بندے نے پوچھا مولا یہ جو سانس آتی ہے پھر جاتی ہے, پھر آتی ہے پھر جاتی ہے, پھر آتی ہے پھر جاتی ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, یہ ایسے کیوں نہیں؟ یا چلی جائے تو آئے نا, یا آئے تو پھر جائے نا. یہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے, اور ہر وقت یہی حالت ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں تو سمجھا نہیں ہے, اللہ اس بات کا منتظر ہے کہ یہ جو بندہ سانس جس کی کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے, اللہ منتظر ہے. ہو سکتا ہے
کو مار جائے، اس کا یہ فیصلہ، اگلی سانس میں علی کو مان جائے۔ ہم ان کے لیے بنے ہیں، ہمارا مقصد وجہ تخلیق محمد وآل محمد کا ذکر ہے، ہماری وجہ ہمارا مقصد ہے۔ اور پھر کبھی کبھار ہوتا ہے ایسے مواقع آتے ہیں جس پہ بندہ مقصد کو بھول جاتا ہے، آتے ہیں نا، اور اس میں سے دو بڑے موقع، خوشی کا موقع ہو تو بندہ مقصد بھول جاتا ہے، غمی کا موقع ہو تو بندہ مقصد بھول جاتا ہے۔ لیکن ہم اللہ اور محمد والے محمد کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ہم پیدا ہی اس ذکر کے لیے ہوئے ہیں، ہماری خوشی ہو پھر بھی ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا غم ہو پھر بھی ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور یہ تذکرہ، یہ ذکر اہل بیت ہمیں اللہ نے سکھایا ہے۔ سب سے بڑی مجلس غدیر کے مقام پہ ہوئی ہے، اور اس مجلس کے بانی کا نام اللہ ہے، ذاکر کا نام رسول اللہ ہے، موضوع کا نام علی اور ولی اللہ ہے۔ پھر 5 گھنٹے کا خطبہ دیا رسول اللہ نے، اور 5 گھنٹے کا خطبہ دینے کے بعد 1 گھنٹہ علی کے فضائل پڑھے۔ اللہ بانی تھا، محمد رسول اللہ ذاکر تھا، اور جو موضوع تھا وہ علی اور ولی اللہ تھا۔ محمد رسول اللہ نے علی کے 1 گھنٹہ فضائل پڑھے، اور پھر سننے والے صحابہ تھے۔ آج جو مجلس کا منکر ہے وہ سنت محمد کا بھی منکر ہے، سیرت صحابہ کا بھی منکر ہے۔ اور یہ کربلا کا تذکرہ، یہ گریہ، یہ بھی ذکر خدا بندی ہے، سنت رسول ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ اللہ کا دین بچانے کے لیے مولا حسین علیہ السلام کربلا میں گئے، اور اس دین کے لیے سب سے پہلی قربانی جناب مسلم نے دی۔ 1 مہینے کا فرق ہے کربلا والوں کی قربانی اور جناب مسلم کی قربانی۔ اور پھر کس رنگ سے جناب مسلم کی قربانی؟ معصوم کربلا والوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ قربان، ان کی قربانی کا انداز ہی الگ ہے، لیکن بعض مقامات پہ جناب مسلم جو قربانی تھی عجیب انداز سے، کربلا والوں نے جو قربانی دی ہے سارا خاندان موجود تھا، اور پھر جو جوان تلوار چلاتا تھا حسین مرحبا مرحبا کی صدا دیتا، اور جو جوان میدان میں جاتا تھا عباس اسے سوار کرتے تھے، اور پھر بی بی زینب اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ لیکن جناب مسلم نے جو قربانی دی، اکیلے جناب مسلم نے کوفہ میں قربانی، کوئی مرحبا کہنے والا نہیں تھا، کوئی دعا دینے والا نہیں تھا، کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ پھر کربلا والوں نے جو قربانی دی تیروں اور تلواروں کی دی، جناب مسلم نے جو قربانی دی تیروں اور تلواروں کی قربانی۔ سامنے سے تیر تھے، دائیں اور بائیں طرف سے تلوار، سامنے تیر، دائیں اور بائیں طرف سے تیر تلواریں، اور پھر چھتوں پر لوگ چڑھ کے کوئی آگ پھینک رہا تھا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، اور پھر جب پہنچے ہیں جناب مسلم، سینکڑوں لوگ ابن زیاد کے دربار میں گئے، اور ابن زیاد نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح جناب مسلم کو کمزور کیا جائے، لیکن جو ہی جناب مسلم دربار میں پہنچے سینہ تان کے دربار میں گئے، ابن زیاد نے کہا تو نے مجھے سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم فرماتے ہیں تو نے مجھے سلام نہیں کیا، امیر کہہ کے سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم کہتے ہیں کہ میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں، میرا امیر حسین ہے۔ اور پھر جلاد نے جلدی ختم کرو، جلاد نے حکم دیا جناب مسلم کو دارالمبارک کی چھت پہ لے جا کر ذبح کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور پھر یہی ہوا، جب سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے جلاد نے تلوار چلانا چاہی تو جناب مسلم نے ایک سنت قائم کی، کہا آقا حسین
تو میرے قریب نہیں ہے، میں مسلم کا سلام دور ہی سے سن لیجئے۔ اور فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جب یہ سلام کیا اور پھر انگلی کا اشارہ کیا جس طرف سے حسین علیہ السلام آ رہے تھے، حسین علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، مسلم کی آواز کو سنا، اٹھ کے جواب دیا، اے میرے بھیا مسلم تجھ پر بھی میرا سلام۔ ابھی باقی قافلے والوں کو پتہ نہیں چلا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوفہ کی طرف سے ایک بندہ آیا، جناب عباس نے کہا آقا حسین یہ بندہ کوفہ سے آ رہا ہے، اس سے ہم جناب مسلم کا حال پوچھتے ہیں۔ جب وہ بندہ قریب آیا اس سے جناب مسلم کا حال پوچھا گیا، اس نے سر کو جھکا دیا اور کہا مسلم 3 دن ہوئے دارالامانہ کی چھت پہ لے جا کر ابن زیاد نے مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور مسلم کے جنازے کو اور رسی ڈال کے اور کبھی اس بازار لے جا رہے ہیں اور کبھی اس دروازے لے جا رہے ہیں، اور مسلم کی لاش کو کوفہ کے بازاروں میں گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، خیموں میں قرآن بپا ہوا۔ مولا حسین نے بی بی زینب سے کہا مسلم کی یتیمہ کو لے آؤ، لیکن ایسے ہی نہیں لانا، تیار کر کے لانا ہے، کپڑے پہنا کے اچھے کپڑے پہنا کے لانا ہے، سرما لگا کے لگانا ہے۔ جب تیار کر کے جناب مسلم کی یتیمہ عاتقہ مولا حسین کے پاس آئی، آپ نے جھولی میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ اور جب کہا آپ نے اس طرح کر رہے ہیں اور میرا یتیم کیا جا رہا ہے، میرا بابا شہید ہو اور بابا ہو گیا، میں تیرا ہوں اور میں کہا مسلم کی یہ اور تیرا بابا کو مارا گیا اور تجھے پیار کرنے والے تھے، لیکن ایک کربلا کی یتیمہ سکینہ اور جس کا بابا مارا گیا اور کوئی پیار کرنے والا نہیں تھا، مارنے والے تھے تو تازے آنے، چھیننے والے تھے تو گوشوارے، لیکن سکینہ کو کوئی بابا کا پرسہ دینے والا نہیں تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ